سن 40 ہجری کے رمضان میں، بس 2 جملے سنو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. 2 جملے. سن 40 ہجری کا رمضان آیا. یوں تو ہر رمضان میں بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے، اور ظہر اور عصر کی نمازوں کے بعد بیٹھ کر وعظ بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن راوی کہتا ہے کہ سن 40 ہجری، جس میں شہادت ہوئی آپ کی، سن 40 ہجری کے رمضان میں ہم نے علی میں ایک تبدیلی دیکھی. پوچھا کیا تبدیلی دیکھی؟ کہا کہ ہر رمضان میں عبادت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، خوف خدا دلایا کرتے تھے، لیکن اس ماہ میں انہوں نے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرا بھائی رسول اللہ بتا گیا ہے کہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں. یہ علی نے روزانہ کہنا شروع کیا، روزانہ، کہ میں اس مہینے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا بھائی رسول اللہ مجھے بتلا گیا ہے. لوگ سنتے تھے اور گریا کرتے تھے. ایک دن درس کے بعد، تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو رمضان کی، جب لوگ متفرق ہونے لگے تو دور سے ایک شخص نے سلام کیا. جواب سلام دیا، کہا ادھر آ. قریب آیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین میرا نام ہے عبد الرحمن. کہا تیرے باپ کا نام؟ کہا ملجی. کہنے لگے کیا تیرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا ہاں یا امیر المومنین میں بنی مراد سے. کہا بیٹھ جا. ابن ملجم بیٹھ گیا. کہا تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو بہت چھوٹا سا تھا تو تیری یہودی دایا جو تجھے کھلاتی تھی، جب وہ ناراض ہوتی تھی تو تجھے تماچے مارتی تھی، اور یہ کہہ کے تماچے مارتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. وہ گھبرا گیا. کہا یا علی آپ کو تو اس کا بھی پتہ ہے؟ کہا مجھے تیرا ماضی بھی معلوم ہے، تیرا مستقبل بھی معلوم ہے. ابن ملجم میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے. سنو انسان کیسے بدلتا ہے. تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں. اس نے تلوار پھینک دی. کہا یا علی میں نے تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، بعض جنگوں میں شریک بھی ہوا تھا، میرے لیے فیصلہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے قتل کر دیں. یہ تلوار ہے. گھور کے دیکھا، اور یہ علی کہہ سکتے تھے. کہنے لگے ہم واقعے کے ہونے سے قبل کسی کو سزا نہیں دیا. دیکھو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کوئی جملہ تمہیں علی کی شان میں سناتا جاؤں. ایک جملہ ابن ملجم سے کہا اور دوسرا جملہ اپنے ایک صحابی سے کہا. سوال یہی تھا کہ یا علی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں قاتل ہوں آپ کا مجھے قتل کر دیجئے. کہنے لگے قبل وقوع واقعہ ہم آل محمد سزا نہیں دیا کرتے. کسی صحابی نے کہا علی کے، دیکھو اسے کیا جواب دیا کہ یا علی یہ آ گیا ہے اسے مار دیجیے. آپ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے بتلایا ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے ابن ملجم. سننا بھائی سننا، علی کا جواب سنو. تو کہا یا علی اسے قتل کروا دیجیے. کہنے لگے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں اس کا. یہ علی کہہ سکتے، یہ علی ہی کہہ سکتے. کہا ابن ملجم اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے، دور چلا جا. اسی دن ابن ملجم یمن کی طرف روانہ ہو گیا. تاریخیں گزرتی رہیں. 13ویں رمضان سے علی تو روزانہ فرما رہے تھے نا کہ اس مہینے میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. 13ویں رمضان سے اپنے بچوں کو بٹھا کر وصیتیں لکھوانی شروع کی. حسن، حسین، محمد حنفیہ، دوسرے بچے، انہیں وصیتیں فرماتے بھی تھے، وصیتیں لکھواتے بھی تھے. ابن ملجم یمن چلا گیا.
یمن سے 18 رمضان کو واپس آیا اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی۔ ہماری روایتیں لکھتی ہیں کہ 18 کا دن گزر کے رات کو علی ام کلثوم کے گھر مدعو تھے۔ 2 جملے تو اور کروں نے مسائل کے۔ بیٹی نے ایک پیالہ دودھ کا رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا، ایک روٹی رکھی، گھور کے دیکھا، کہا بیٹی تو نے کبھی دیکھا علی کو کہ اس نے ایک وقت میں 2 سالن استعمال کیے؟ ایک اٹھا لے۔ شہزادی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں، نمک علی کو مرغوب ہے، دودھ اٹھا لے۔ اور بیٹی کو گھور کے دیکھا اور کہا یہ جو غذا میں کھا رہا ہوں نا بیٹی، اس غذا کے لیے بھی یاد رکھ، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب۔ یہ نہ سمجھ کہ جو حلال ہے وہ کھائے چلے جاؤ، بلکہ اس کے حلال میں حساب ہوگا، اس کے حرام میں عقاب ہوگا۔ اصول لیا، کلیہ دیا علی نے۔ 2 لقمے کھائے نمک کے ساتھ، پانی پیا، قدر کی رات تھی، عبادت میں مشغول ہوئے۔ حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ یہ کوئی پہلا دن تو نہیں تھا کہ میرے بابا افطار کے لیے آئے تھے، کئی دن ایسا ہوا، لیکن اس دن جو میں نے اضطراب کی کیفیت دیکھی، وہ کیفیت اضطراب میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شب قدر کے اعمال کیے، باہر نکلے، آسمان کو دیکھا، پھر واپس آئے، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ علی باہر گئے، ستارے دیکھے، پھر واپس آئے، کلمہ استرجاع بیان کیا۔ تو پوچھا کہ بابا آج کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ اس دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے۔ کہا بابا سب کو معلوم ہے۔ کہا بیٹی تیرا باپ وہ ہے جس نے پوری زندگی میں کسی سے خوف نہیں کھایا، کبھی ڈرا نہیں تیرا باپ، لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ 2 جملے سنو، آرام سے سن لو، اس لیے کہ واقعات ان تفصیلوں کے ساتھ بیان نہیں ہوتے۔ آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو خالق کل ہے۔ تو بیٹی خوف اس کا ہے۔ یہ کہہ کے علی نے کہا بیٹی یہ تلواروں کی جھنکاروں کی آواز کیسی؟ آوازیں آ رہی تھیں گھر کے باہر سے، تلواروں کی جھنکاروں کی۔ علی خود آئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ ننگی تلواریں علم کیے ہوئے علی کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ کہا حذیفہ یہ آخر بات کیا ہے؟ یہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ حذیفہ رونے لگے۔ کہا مولا رمضان کے 18 دن گزر گئے اور آپ روزانہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں علی اس دنیا سے چلا جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں آپ کو کوئی نقصان ہو؟ جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، تمہاری سدائیں بلند ہو گئی، میں طویل پذائد نہیں پڑھا سکتا۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے؟ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رات بھر آپ کے گھر کا پہرا دیں گے تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ گھور کے دیکھا حذیفہ کو اور کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے۔ تم سوچو کہ علی پوچھ رہے ہیں حذیفہ سے کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ خدا کی قسم اس سوال کا جواب آتا ہے۔ تم سوچو کہ اگر علی تم سے پوچھ لے گا میں کون ہوں، کیا جواب دو گے؟ حذیفہ کانپنے لگے، منہ سے جواب نہیں نکل رہا، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جواب دیا کہ مولا آپ میرے امام ہیں۔ کہ حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حکم امام تھا، میں اپنے جوانوں کے ساتھ واپس تو ہوا
لیکن مڑ مڑ کر چہرہ دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو. کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس میں میرا مولا مجھ سے جدا ہو جائے. لیکن حکم امام تھا, میں واپس آ گیا. حذیفہ گھر میں داخل ہوئے, بس آخری جملہ سنو, اور تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. حذیفہ گھر میں داخل ہوئے. حذیفہ کی زوجہ ننگے پاؤں آنگن میں ٹہل رہی تھی. کہا حذیفہ تم آ گئے؟ کہا بیوی میں آ گیا. کہا مولا کو اکیلا چھوڑے؟ حذیفہ مولا کو اکیلا چھوڑے؟ کہا بیوی تسلی رکھ, میں خود نہیں آیا, میرا مولا امام ہے, اس نے حکم دیا کہ واپس جاؤ, میں آ گیا. اور یہ کہہ کے تسلی دی کہ بیوی تسلی رکھ, تو جانتی ہے نا کہ وہ قاتل مرحب و انتر ہے, وہ فاتح خیبر ہے, کسی کی مجال ہے کہ اس پہ اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے. تسلی رکھ. یہ کہہ کے حذیفہ نے تلوار پھینکی, تکیے پہ سر رکھا, کچھ دعاؤں میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی. حذیفہ کی زوجہ نے جھنجھوڑ کے جگایا کہ حذیفہ کو یہ آواز سن رہے ہو؟ حذیفہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے ستون ٹکرا رہے ہیں, آندھی آ رہی ہے, اور کوئی آواز دے رہا الا قد قتل امیر المومنین. ارے اٹھو علی مارے گئے. لوگ دھوک در دھوک جا رہے تھے. بس آخری جملہ سنو, مجھے نہیں ملتا کہ جب یہ آواز بلند ہوئی الا قد قتل امیر المومنین تو شہزادیوں کا عالم کیا ہوا, لیکن اتنا ملتا ہے کہ دروازے تک آ گئی تھی. زینب بھی دروازے پہ تھی, ام کلثوم بھی دروازے پہ تھی. آج بابا کے انتقال کی خبر سن کر دروازے تک آئی ہے, اور کل جب منادی آواز دے گا الا قتل الحسین پہ کربلا, الا ذبح الحسین پہ کربلا, تو یہ بیوی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا, پروردگارہ تعجیل فرما دو.